نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ایک بہت پیارے واقعے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت کے تیسرے خلیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھیں۔ حضرت عثمان جیسا سخی اور سخاوت کرنے والا انسان اس دور میں تو کیا کسی بھی دور میں ملنا ناممکن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک سائل آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنے آیا تھا۔ نبی کے پاس کہاں تھا اتنا کہ وہ سخاوت کر سکتے یا سائل کی مدد کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، میری کچھ مدد کر دی جائے۔ وہ سائل وہاں سے چلا اور جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے آگے رک گیا اور صدا لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اللہ کے نام پر میری مدد کر دے، میری جھولی میں کچھ ڈال دے۔ ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا ہے۔ سائل نے دروازے پر کان دھرے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے۔ کس بات پر؟ وہ یوں کہہ رہے تھے، اللہ کی بندی، رات کو تو نے چراغ میں موٹی بتی ڈال دی جس کی وجہ سے تیل بہت زیادہ خرچ ہو گیا۔ عزیز سامعات، اس دور میں لائٹیں نہیں ہوتی تھیں تو دیے جلائے جاتے تھے۔ دیوں میں تیل ڈالا جاتا تھا اور کاٹن یا روئی کی بتی بنا کر اس تیل کے اندر رکھ دیا جاتا تھا اور اسے آگ لگا دی جاتی تھی، اور اس تیل کی وجہ سے ساری رات وہ چراغ جلتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا اور گھروں میں روشنی رہتی تھی۔ اب حضرت عثمان اپنی بیوی سے اس بات پر بحث و تکرار کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، تو نے رات کو تیل زیادہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے وہ بتی تیل زیادہ چوستی رہی، آگ زیادہ روشن رہی اور تیل بہت زیادہ خرچ ہو گیا۔ وہ سائل جو دروازے پہ کھڑا یہ ساری گفتگو، یہ ساری لڑائی سن رہا تھا، دل ہی دل میں کہنے لگا، اللہ کے نبی نے مجھے کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی سے اس بات پہ لڑ رہا ہے کہ تو نے بتی موٹی ڈال دی، وہ مجھے کیا دے گا، وہ میری کیا مدد کرے گا، وہ تو مجھے ایک دمڑی بھی نہیں دے گا۔ لیکن جب اس نے صدا لگائی تو حضرت عثمان کے کان تک یہ پکار پہنچ گئی۔ باہر آئے اور آ کے کہنے لگے کہ کیا مدد کروں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واپس اندر پلٹے، گھر کے اندر گئے اور ایک تھیلی اٹھائی اور لا کر اس سائل کے ہاتھ پر رکھ دی۔ نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، نہ پوچھا کہ کیا مدد کروں، بس اندر گئے، ایک تھیلی لی اشرفیوں سے بھری ہوئی اور لا کر اس سائل کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ سائل بہت حیران ہوا، حیران ہو کر کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جی پوچھو، میں کیوں برا مانوں گا۔ سائل نے کہا کہ ابھی میں آپ کے دروازے پر کھڑا تھا تو مجھے اندر سے بحث و تکرار کی آواز آ رہی تھی کہ آپ اپنی بیوی سے صرف اتنی سی بات پر لڑ رہے تھے کہ تم نے دیے میں تیل زیادہ ڈال دیا اور وہ زیادہ جل گیا، تو میں اس پریشانی اور اس کشمکش میں ہوں کہ آپ نے مجھے دیتی دفعہ مجھے اتنا دے دیا کہ میری اگلی نسلوں کو بھی کافی ہوگا، اور خود آپ بیوی سے چھوٹی سی بات پر لڑ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعات، ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا
کہنے لگے وہ اپنی ذات پر خرچ تھا، وہ میں پھونک پھونک کر کرتا ہوں، یہ اللہ کو دے رہا ہوں، جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑی دے رہا ہوں، یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں۔ جو میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں اس کا اللہ مجھ سے حساب لے گا، جو میں تجھے دے رہا ہوں وہ میں اللہ کو دے رہا ہوں، اس کا میں اللہ سے دگنا اجر لوں گا۔ اللہ اکبر! یہ سوائے عثمان کے اور کوئی نہیں ایسی سخاوت کر سکتا، جو دنیا میں رہ کر اس بات کو جان گئے کہ تجارت صرف اللہ کی ذات سے کی جاتی ہے، تجارت میں نفع بھی صرف اللہ کی ذات ہی دیتی ہے، دنیا کے تاجر سوائے دھوکہ، فریب اور جھوٹ کے کچھ نہیں دیتے۔ تجارت کرنی ہے تو اس پاک ذات سے کریں، تجارت کرنی ہے اس اللہ رب العزت کے پاک نام پر کریں، وہ آپ کو دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے گا۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم لوگوں کے دل کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخی بنا دے، ہمارے ہاتھوں کو بھی صدقہ دینے والا بنا دے اور لینے والوں میں شامل نہ رکھے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔